بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے صحافیوں کو بھی ششدر کر دیتی ہیں. حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک پورا پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں. ایک ادارہ ہے دا اسلامک ورلڈ ایجوکیشن سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن ISISCO اس کو جو ہے وہ بولتے ہیں. ان کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن آئی ہے. وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلے اس کا میں انگریزی میں پڑھوں گا، پھر ورڈ بائی ورڈ کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ کروں. وہ کلیریفیکیشن یہ کہہ رہی ہے ISISCO would like to clarify the recent reports circulated in Pakistani media outlets regarding the organization's alleged awarding of a Lifetime Achievement Award to His Excellency Dr. Ahsan Iqbal. میڈیا کے اندر پاکستان میں پچھلے چند دنوں کے اندر یہ رپورٹس چھپیں کہ یہ جو ISISCO ہے اس نے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کو دیا ہے موراکو کے اندر. وہ یہ جو ISISCO ہے اس کی طرف سے یہ آفیشیل پریس ریلیز جاری ہوئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ریسنٹ جو رپورٹس چھپی ہیں جس میں مبینہ طور پر ایوارڈ ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کے لیے دینے کی بات کی گئی ہے، اس کو وہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ وی افرم دیٹ دا انفارمیشن از انیکوریٹ. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ غلط ہے، جھوٹی ہے، انیکوریٹ ہے، حقائق کے منافی ہے. ISISCO does not have any award under this name nor it has granted such a distinction. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا کوئی ایوارڈ ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہم نے اس طرح کی کوئی ڈسٹنکشن کسی کو دی ہے. آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں؟ دی ریکگنیشن presented to His Excellency Dr. Ahsan Iqbal took place during the Vice Chancellor's Forum. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریکگنیشن ہے یہ ڈاکٹر احسن اقبال کو دی گئی وائس چانسلر فورم کے اندر which is supervised by the Higher Education Commission of Pakistan. وہ کہہ رہے ہیں اپنی پریس ریلیز کے اندر کہ یہ سپروائز کس نے کیا تھا؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے. The sixth session of this forum was hosted at ISISCO headquarter. ISISCO headquarters in Rabat, where the forum organizers presented an honorary shield to His Excellency Dr. Ahsan Iqbal in appreciation of his contribution to the advancement of the higher education. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائس چانسلر کا 6 فورم تھا جو کہ ISISCO کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا، اس میں ایک آنرری شیلڈ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کو انہوں نے دی. اب آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ while ISISCO holds His Excellency Dr. Ahsan Iqbal in high regard and values his efforts, we kindly urge all media outlets to verify information through official sources while reporting on matters related to the organization. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ISISCO سمیت بلیم گیم جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں میڈیا کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بھی ہماری طرف سے کوئی آفیشیل کوئی چیز جاری ہو تو ہمارے آفیشیل میڈیا آؤٹلیٹس کو جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں، اس کے بغیر کوئی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ نہ کی جائے. اس پہ میں نے کیا کیا؟ اس پہ میں نے احسن اقبال صاحب کو ایک عدد میسج کیا اور میسج کرنے کے بعد ان سے میں نے کہا، میں ایگزیکٹ جو میسج میں نے کیا میں اس کی ورڈنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے کہا سر ISISCO has denied giving you award.
ان کی طرف سے مجھے جواب آیا، میں ایز اٹ از انگریزی میں ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دی ایوارڈ not ISISCO, it was by the Vice Chancellor's Forum of Islamic Countries, whose meeting was held in ISISCO headquarters. Some sections misreported as ISISCO award, which they clarified. It was never an ISISCO award. انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ ISISCO کا ایوارڈ نہیں تھا، یہ سکستھ جو وائس چانسلرز کا فورم تھا اس کی طرف سے یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ انہیں دیا گیا. اب میں تھوڑی سی ایک کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ لوگ کریں. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو آپ بھی مس رپورٹنگ کہہ رہے ہیں، جس کو ISISCO والے بھی مس رپورٹنگ کہہ رہے ہیں، اس کی آفیشیل پریس ریلیز کس نے جاری کی تھی؟ یہ آپ نے جاری کی تھی، یہ منسٹری آف پلاننگ نے جاری کی تھی. میڈیا کو بلیم کر دینا، آپ میڈیا کو بلیم کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جہاں سے بھی آپ کو ملے، چاہے اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کندھا استعمال ہو یا کسی کا بھی استعمال ہو، آپ اس کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کرنے میں مصروف ہیں. اور صرف یہاں تک مصروف نہیں ہیں بلکہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوششوں کے اندر بھی مصروف ہیں. آپ ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نیریٹو اس طرح سے ہے. میں چند سوالات اٹھانا چاہتا ہوں. وہ سوالات یہ ہیں، کیا پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے، اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا ہے، کیا فارن آفس کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیا پرائم منسٹر آفس کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیا پاکستان کے کسی اور کمپیٹنٹ فورم سے اس کی اجازت لی گئی ہے؟ کیا پاکستان کی طرف سے آپ کو نامینیٹ کیا گیا تھا؟ اگر یہ انڈیویجول ایوارڈ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن آپ اس ٹائم ایز اے فیڈرل منسٹر آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ عزت ملی ہے، مجھے آپ کی عزت پہ کوئی مجھے وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ سارے کا سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیے. میں فارن آفس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا فارن آفس کو اس چیز کا پتہ ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے؟ ہماری چیزیں پرابلم یہ ہے، پھر ہمیں کہا جاتا ہے آپ ایسی چیز نہ اٹھائیں کہ جس سے ملک کی بدنامی ہو. میں ابھی جب یہ وی لاگ کرنے سے پہلے میں نے کوشش کی کہ میں منسٹری آف پلاننگ کا پورا موقف اس کے اندر شامل کروں، تو مجھے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا رہا جی نہیں ایسے نہ کریں، وہ اس سے ملک بدنام ہوگا. بھائی جھوٹ بولنے سے ملک بدنام ہوتا ہے، سچ بولنے سے کبھی ملک بدنام نہیں ہوتا. اگر کسی انڈیویجول کو اس کی پرفارمنس کے اوپر ایوارڈ ملا ہے یہ خوشی کی بات ہے، لیکن آپ ایک نیریٹو بلڈ کر کے جو نیریٹو حقائق پہ مبنی نہ ہو اس کو بلڈ کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں اور نیشنل ایکسچیکر کے پیسے اس کے لیے استعمال کریں، تو اس بات پہ سوال اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جرنلزم کے تقاضے یہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اس کہانی پہ میں پھر کسی ٹائم آؤں گا، لیکن ایک بات کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ کمپینز بلڈ کی گئیں، مختلف اخبارات میں اس پہ سٹوریز چھپوائی گئیں، اور جب یہ اس ایوارڈ کے اوپر ایک اخبار میں سٹوری چھپی تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم تک وہ سٹوری اس اخبار کے صفحات سے، ویب سائٹ سے اتر چکی ہے. تو اتنی سیدھی گیم نہیں ہے جتنی آپ ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے دونوں سائڈس کا پورا پرسپیکٹیو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ابھی بھی میں بہت سی باتیں جو میں کر سکتا ہوں وہ اتھینٹک انفارمیشن ہے، لیکن میں روک رہا ہوں. روک اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر مزید بھی ہم کام کرتے رہیں گے. وہ اگر آ کے اس فورم پہ اپنی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، احسن اقبال صاحب یا ان کی ٹیم کا کوئی آدمی آ کے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ فورم پوری طرح سے ان کے لیے اویلیبل بھی ہے. لیکن یہ نیریٹو بلڈ کروانے، اس کے لیے کمپینز چلوانی ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل ایکسچیکر، یہ کسی طور پہ بھی نہ ٹھیک ہے، نہ ٹیکس پیئرز کی منی ان کاموں کے لیے جو ہے
وہ استعمال کی جائے تو اس کو جسٹیفائی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے, اور آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے بھی دینی ہے, اور حکومتی جو رائے ہے یا منسٹری آف پلاننگ کی اگر اسپوکس مین یا کوئی بھی بندہ آ کے بات کرنا چاہے, ہمارا یہ فورم پوری طرح سے ان کے لیے بھی اویلیبل ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کے اندر یہ جو ایسسکو کی پریس ریلیز ہے یہ ہم اس کو پلیس بھی کر دیں گے, تاکہ جو کوئی اس کو پڑھنا چاہے وہ خود بھی اس کو پڑھ لے. احسن اقبال صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ لوگ جو ہیں, جو آڈینس ہے, وہ اس کے بارے میں بہتر ججمنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.